علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک گیا گیا گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آئندہ رمضان کی برکات بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ تو اب آتے ہیں کچھ ہماری غلط عادات کی طرف، جو قرآن سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، بس رسم و رواج ایسا پڑ چکا۔ وہ جو مشرکین اور وہ جو کافر لوگ انبیاء کو جواب دیتے تھے نا، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے والدین کو، ابا و اجداد کو ایسے ہی پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے ہی نقش قدم پر چلیں گے۔ ان میں سے ایک چیز عید والے دن تعزیت کے لیے جانا، عید والے دن قبرستان جانا، یہ دو مسائل، اور یہ ہماری بہت بڑی کمیاں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، معاف فرمائے۔ پہلی چیز، عید والے دن قبرستان جانا۔ فجر کی نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں، عموماً جب مشورہ ہو رہا ہوتا ہے نا جی کہ عید کی نماز کا وقت کون سا رکھا جائے، تو جو عذر پیش کیے جاتے ہیں، جو کہا جاتا ہے جی اس کی ذرا تاخیر کی جائے، اور اس میں وہ عذر کیا ہوتے ہیں جی؟ قبرستان بھی جانا ہے جی دعا کے لیے بھی جانا ہے۔ یاد رکھیے، قبرستان جانے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، اس کو لازم سمجھنا، یہ ہی بدعت ہے۔ انہی چیزوں کو جو دین میں اپنی طرف سے اختراع کی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ قبرستان جانا چاہیے، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ قبرستان جاتے آدمی یہ لذات کو، موت کو یاد کرنا، لذتوں کو، خواہشوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اربوں کا مالک، خربوں کا مالک بھی وہیں لیٹا ہے، اور وہ ایک دیہڑی دار مزدور بھی وہیں لیٹا ہے، دونوں ایک کفن میں خالی یاد قبر کے اندر گئے تھے۔ اب وہاں اعمال کا صندوق ہے، وہاں کوئی حسب و نصب تو کام آنا نہیں۔ تو یہ لذتوں کو، خواہشوں کو، حرص کو، طمع کو، لالچ کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو اس لیے جانا چاہیے، کثرت سے جانا چاہیے، لیکن کسی دن کی تعیین کرنا اور اس کو لازم سمجھنا، یہ دین کے اندر سے اپنی طرف سے ایک ایجاد ہے، یہ بدعت ہے، اختراع ہے۔ اور لازم سمجھنا اور نہ جانے والے کو طعن و تشنیع کرنا اور اس کو مورد الزام ٹھہرانا، اس سے خفگیاں پالنا، یہ اس سے بھی برا ہے۔ یہ تو چلو مردوں کے متعلق آ گیا نا، جو اٹھ کے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب آ جاتے ہیں زندوں کے متعلق۔ کسی بیچارے کا اللہ رب العزت سب کے اپنوں کو، قرابت داروں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی، زندگی عطا فرمائے۔ بالخصوص کسی کا والد یا والدہ فوت ہو جائے، بہن یا بھائی فوت ہو جائے، بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، قریبی رشتوں کی بات کر رہا ہوں، خاوند یا بیوی فوت ہو جائے، تو کیا ہوتے ہیں؟ اجی پہلی عید ہے جی، فوت ہوئے نہیں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ عید کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا تمہارا رب ہمارے لیے اتنا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے؟ کہ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نرید ان ناکل منہا، بس ہم وہ جنتی کھانے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کھانے کھانا چاہتے ہیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے نا، دل جو ہے وہ اظہار محبت بار بار چاہتے ہیں، تو دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہے ہے، تو اللہ کا نبی ہے اور اللہ رب العزت تجھ پہ وحی نازل کرتے ہیں، اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہ بھی ہو جائیں گے اس بات پر کہ ہاں بھائی کوئی آ کے پوچھے گا، ہم کہیں گے نبی ہے بھائی، ہمارے سامنے یہ معجزے، یہ ہوا، وہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، سورۃ المائدہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے سے پہلوں کے لیے، ہمارے سے بعد والوں کے لیے کیا ہو؟ عید ہو، خوشی ہو۔ عید کا دن خوشی کا دن، یا عید کا دن عاد یعود سے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ اب وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہ کسی غریب بیچارے نے، اس کے والد صاحب، والدہ، بہن، بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار 10 مہینے پہلے فوت ہوا تھا، اور ہم جو ہے بڑی عید کے فوراً بعد فوت ہو گیا، درمیان میں اتنا عرصہ گزر گیا، اللہ رب العزت نے قرار دے دیا، صبر دے دیا، اب اس کو صبر آ گیا، ہم اس کے گھر پہنچ ہوتے ہیں اس کو یہ بتانے کے لیے تو لگتے ہمارا بچہ، تو یہ صبر کیوں آ گیا؟
ہم اس کو دوبارہ رلانے کے لیے، دوبارہ اس کا دکھ کو تازہ کرنے کے لیے، جس طرح زخم ہوتے ہیں، زخم کے اوپر وہ جم جاتا ہے، خون سے وہ نشان سے بن جاتا ہے، پھر اس کو کھرچ کے دوبارہ زخم کو تازہ کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں. نہ جی نہ، تیرا تو باپ مر گیا تھا، تو کیوں خوشی کر رہا ہے؟ تیری تو ماں مر گئی تھی، تیرا بہن بھائی بیٹا بیٹی خامد بیوی مر گیا تھا، تو کیوں خوشی کر رہا ہے؟ اور تو نے کیوں نئے کپڑے بنا لیے؟ تو ہم صبح صبح اس کے گھر پہنچے ہوتے ہیں. عید کی نماز پڑھ کے وہ بیچارہ اپنی چھوڑو، ان کی فکر میں لگے ہوتے، ان کا ناشتہ دینے، چائے دینی ہے، مٹھائی رکھوں، فروٹ رکھوں، کیا رکھوں. وہ بیچارہ بس. اور پھر تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایک آدمی کے ہاں فوتگی ہو گئی. اب ہمارا ایک رسم و رواج یہ بھی ہے نا، 4-5 آدمی اکٹھے چلے گئے. اب چلے گئے تعزیت کے لیے. تعزیت بھی وہ کرے جو جنازے میں نہیں جا سکتا، یا وہ کرے جس کے جانے سے اس شخص کو کچھ دلجوئی ہوتی ہے، کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ایسا شخص تو ضرور جائے. اب وہ چلے جاتے ہیں رسماً رواجن حاضری لگانے، اور وہاں پہنچ کر کیا کہتے ہیں، جی ہاتھ چاہیے، جی ہاتھ اٹھائیں جی. اب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب ساتھ والے نے اپنی بھی حاضری لگانی، تو کہتے ہیں جی ایک بار پھر دعا فرماتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جی چل جی. تیسرے والا کہتے ہیں اے جی سارا اجتماعی طور پہ دعا کر رہے ہیں. چوتھے والا کہتے ہیں ایک بار پھر دعا فرما دیں. پانچویں والا کہتے ہیں اے فاتحہ پڑھ لیجیے. تو میں جیسے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر انٹر ہوا تو ایک صاحب، ان کے داماد کے بھائی فوت ہو گئے تھے. تو ہمارے یہاں رسم و رواج والے بہت، اور اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑی دنیاوی شہرت اور وہ بھی عطا کیا، مقام بھی عطا کیا. تو ایسے لوگوں کے پاس تو ہم ضرور حاضری لگواتے ہیں. تو وہ بیچارے کہیں سارا دن رات دعا کے اندر بیٹھ رہے، جو بھی آ رہے کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں جی ہاتھ اٹھائیں. وہ کہنے لگے مولوی صاحب ان لوگوں کو سمجھاؤ، یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں. شکر ہے یہ نہیں کہتے ٹانگیں اٹھائیں. تو بھائی جو اپنا غم بھول چکا، ہماری ہماری غلط ترین رسم یہ ہے، رواج یہ ہے کہ ہم خوشی والے دن دوسروں کو رلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے خوشی کا موقع دیا، خوشی کے اظہار کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نوافل، اس دن اشراق کی نماز کو چھوڑ دیا گیا، اس دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، اور اس دن میں اور آپ دوسروں کو رلانے، خفا کرنے، ان کو غم کو تازہ کرنے، ان کے زخموں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کیا ہی بدتمیز لوگ ہیں ہم. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کر کیا رہے ہو؟ سنت کیا ہے اس کو تو دیکھو. کیوں جاتے ہو؟ مجھے اس لحاظ سے عرب والے بڑے اچھے لگتے ہیں. سب کا باپ فوتو ہوگا، اور وہاں کا نظام بھی ہے، بلدیے والے آتے ہیں، وہی میت کو لے جاتے ہیں، وہی نہلاتے ہیں، وہی کفناتے ہیں، وہی دفناتے ہیں. میت والوں کے لیے کیا ہے، وہ بس وقت کا انتظار کرتے ہیں. گئے جی جنازہ ہو گیا، وہ لے کے جا رہے ہیں، یہ قبر کے قریب چلے جاتے ہیں، وہ دفنا رہے، پاس کھڑے ہوتے ہیں، تلقین کہی، واپس آ گئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے. دکھ اندر ہے، اس کا تو کچھ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو آدمی کہے لاکھ کہے، لیکن وہ جس کا کہتے ہیں نا کہ جہاں آگ لگتی نا دھواں وہیں سے اٹھتے، وہ جس کا نقصان ہوا، جس کی کمی ہوئی، اس کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا، نہ اس کو بھلایا جا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو تازہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا پہلی بات، عید والے دن قبرستان جائیں، ضرور جائیں. ویسے بھی جاتے ہیں تو عید والے دن بھی جائیں، ویسے نہیں جاتے تو عید والے دن بھی نہ جائیں. خام خواہ نئی بدعتیں نہ نکالیں، اگربتیاں لگا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ کام نہ کریں. تیل ڈال رہے چراغوں میں، اور کیا کیا جو زندوں کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو مردوں کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے. دوسرا کہ جس کے گھر میں فوتگی ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں خدا را ان کے غم کو تازہ کرنے کے لیے، ان کے دکھ کو تازہ کرنے کے لیے وہاں نہ جائیں. ان کی خوشی کو خرابی میں بدلنے کے لیے نہ جائیں، خوشی کو فساد میں بدلنے کے لیے نہ جائیں. اور جن کی تعزیت ہوگی، مجھ سے عموماً میری زوجہ کہا کرتی ہے جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، تو آپ کے ہاں کون آئے گا؟ میں نے کہا میں مر گیا، میرے جنازے کو کوئی کندھا دینا بھی نہ ہے یار. لیکن ایک چیز غلط ہے، غلط کو غلط نہ کہیں کیا ہم. اس لیے میرے بھائیو سنت پہ عمل کیجئے، لوگوں کو رلائیے نہیں، ہنسائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسروا، آسانیاں کرو، ولا تعسروا، مشکلیں نہ پھیلاؤ. آپ کو بہت ہو گئے، اصالہ ثواب کرنے ہیں نا، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اصالہ ثواب کر لیں. یا ویسے میل ملاقات کے لیے جب ہم جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر، ہم ضرور جاتے ہیں عید کے دنوں میں. جب چلے گئے تو ان کے ساتھ اس مرنے والے کی باتیں نہ کریں، یا کر ہی رہیں تو اچھائیاں بیان کریں تاکہ فرشتے اس کے بارے میں اچھا لکھیں. اور اٹھتے اٹھتے دعا کر لیں ویسے ہی، یا نہ کریں دعا اپنے گھر پہ ان کو بتا دیں الحمدللہ جی اللہ نے توفیق دی، کل بھی قرآن پڑھا، بھائی صاحب کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی. اللہ آپ کو بھی صبر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرے، سیئات کو معاف کرے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے. باقاعدہ جی ہاتھ اٹھائیں جی فاتح پڑھ. اور اتنی دیر میں، جتنی دیر میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، آج بھی پھیر دیتے ہیں. پتہ نہیں پڑھتے کیا ہیں یہ لوگ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.